بلا تمہید اپنے بیان کا آغاز کروں گا۔ ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جب بھی کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی کسی شخصیت کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی کسی قد آور بندے کو تعارف اس کا کروایا جاتا ہے تو صرف اور صرف ہماری محافل کے اندر، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے علمی جو افراد ہیں ان کے اندر بھی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسم گرامی زبان پہ آتا ہے تو آپ کی ایک جو دھندلی سی تصویر ذہن میں بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درویش ہوں گے، بڑے بڑے بال ہوں گے اور ہاتھ میں کنڈی پکڑی ہوگی، بدن پہ جو کپڑے ہوں گے وہ بھی پھٹے پرانے ہوں گے، اور بس تسبیح لے کے وہ اللہ اللہ کرتے ہوں گے۔ اور وہی وہ داتا صاحب تھے کہ جنہوں نے یوں جناب یہ کرامت دکھا دی اور یہ کرامت دکھا دی، یہ کرامت دکھا دی اور یہ کرامت دکھا دی۔ اسی طرح جب کسی اور اللہ کے نیک بندے کا نام لیا جاتا ہے تو صرف اور صرف ہمارے ذہن میں ابھرنے والی تصویر وہ ایک کراماتی تصویر ہوتی ہے، اور جب اس کو شخصیت کو تعارف کروانے والے تعارف کرواتے ہیں تو وہ بھی کرامات کے ذریعے سے تعارف کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے کما حقہ شخصیت کا نہ تو تعارف ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم جیسے بندوں کو شخصیت کا تعارف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ پڑھا پڑھا کوئی نہیں ہوتا، اس کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ ہو کرتا ہے اوپر چلا جاتا ہے اور ہو کرتا ہے نیچے چلا آ جاتا ہے۔ بس اتنا سا تصور کر لیا جناب ذہن میں کہ کرامات کا نام ہی ولایت ہے۔ ہم اس کو اپنی بدقسمتی کہیں، تجاہل عارفانہ کہیں، یا کوئی اور نام دیں کہ ہم نے اپنی عوام کو اپنے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کی جو علمی مقام ہے اور علمی خدمات ہے، ہم نے ان علمی مقامات کے ذریعے سے اپنے شخصیات کا تعارف کروایا ہی نہیں ہے۔ یہی حال کچھ دیر پہلے تک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ جب بھی آپ کا ذکر کیا جاتا تو آپ کی کرامات کا ذکر کیا جاتا، لیکن سلام ہے میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ جنہوں نے ہم سب کو امام اہل سنت کی پہچان کروائی ہے، اور کیسی پہچان کروائی کہ صرف کرامتیں بیان نہیں کی، یہ بیان نہیں کیا کہ وہ صرف اللہ کے ولی تھے، بلکہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس امام اہل سنت کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ امام اہل سنت شخصیت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف 4 سال کی عمر کے اندر ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ ہم جس کو امام اہل سنت امام عشق و محبت کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے صرف 6 سال کی عمر کے اندر ایک بہت بڑے مجمع عام کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا۔ جس شخصیت کو ہم امام اہل سنت امام عشق و محبت ہم مانتے ہیں وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 8 سال کی عمر کے اندر ہدایت النحو کی عربی شرح لکھ کے عوام کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک وہ بچہ، ہمارے بچے تو 8 سال کی عمر میں کھیلنا بھی نہیں جانتے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہدایت النحو کی شرح لکھتے ہیں، اور وہ شرح جو خود کتاب عربی کے اندر ہے اور اس کی عربی کے ہی شرح لکھ کے غیر عربی ہو کے اجمی ہو کے آپ اس کی شرح عربی کے اندر لکھ کے آپ تحفہ عوام کو دے دیتے ہیں، اور ابھی صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر ہوتی ہے اور آپ جتنے بھی علوم نقلیہ اور عقلیہ ان سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ 13 سال کی چھوٹی سی عمر ہے، اور پھر کتنی کمال کی بات یہ ہے اسی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ بھی ہوتے ہیں، اور صرف فارغ نہیں ہوتے بلکہ اسی دن آپ سب سے پہلا فتویٰ تحریر کر کے اپنے والد گرامی کو پیش کرتے ہیں۔ پہلا فتویٰ ہے
اور پھر اس کا انداز کیا ہے؟ وہ والد گرامی رضاعت کے مسئلے میں جب سب سے پہلا فتویٰ جو 13 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں لکھتے ہیں، جب والد محترم مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ پڑھتے ہیں تو کبھی فتوے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی فتوے کو پڑھتے کبھی بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی فتویٰ مکمل ہوا اسی وقت اٹھے اور اپنے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے اپنی یہ پگڑی اتار کے، امامہ اتار کے اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھ کے کہا، بیٹا آج کے بعد سن لو، میری جگہ پہ بیٹھ کے فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ نے بڑے بڑے جناب کمال والوں کو دیکھا ہوگا، جن کو دیکھ کے جناب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور بندہ حیرت کے سمندر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسی شخصیت ہے، اللہ نے کتنا عروج عطا کیا ہے۔ میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک مفسر ہیں، بس آپ کوئی مفسر ہیں، نہیں، آپ کوئی نحوی ہیں، آپ کوئی صرفی ہیں، آپ کوئی فصیح و بلیغ ہیں، آپ سائنسدان ہیں، آپ ریاضی دان ہیں۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے علماء اور اعلیٰ حضرت کی ذات میں ریسرچ کرنے والے وہ کہتے ہیں آج تک لغت والوں کو کوئی ایسا لفظ ملا ہی نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا انحصار کر کے پوری شخصیت کو اپنے اندر سمجھ سکے، کیونکہ آپ کی شخصیت کے پہلو ہی اتنے ہیں کہ ان کو جناب بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو اللہ نے کتنے کمال عطا فرمائے تھے۔ اگر مفسر کے بات کرتے ہیں، کمال کے مفسر ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو مجھے آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور کچھ تو اللہ نے آپ کو کمال ایسے عطا کیے جو ہمارے علم کی رسائی تک ہی نہیں ہے۔ آپ نحوی بھی ہیں، صرفی بھی ہیں، فصیح و بلیغ بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ریاضی بھی ہیں، منطق بھی آتی ہے، فلسفہ بھی آتا ہے، اصول فقہ بھی آتی ہے، فقہ بھی آتی ہے، اصول حدیث بھی آتی ہے، حدیث بھی آتی ہے۔ علم کا گوشہ ہو، کوئی بھی ایسا میدان ہو، کسی میدان میں بھی میرے امام پیچھے نہیں، بلکہ صف اول کے اندر بھی نہیں، صف اول سے آگے امام نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے نام کا جزء لا ینفق بن گیا، جب بھی کوئی نام لیتا ہے تو کہتا ہے امام اہل سنت، یہ نہیں کہتا کہ پہلی صف میں کھڑے ہیں، دوسری صف میں کھڑے ہیں۔ علم کا کوئی بھی میدان ہو، عمل کا کوئی میدان ہو، عشق کا کوئی میدان ہو، جب بھی کوئی علم و عمل کا جاننے والا میرے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پڑھے گا وہ امام اہل سنت کہنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اللہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مکتبہ فکر کا بانی ہے، کوئی بھی ماننے والا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھے اور منصفانہ نگاہ سے پڑھے۔ جو بندہ کہتا ہے نا احمد رضا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا احمد رضا کے نعرے لگاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں احمد رضا کون ہے، اس نے نہ تو احمد رضا کا مصطفیٰ جان رحمت پڑھا سنا ہے، نہ اس نے سب سے اولا والا ہمارا نبی پڑھی سنی ہے، نہ فتوے تو بات کی باتیں، یا تو اس نے احمد رضا کو پڑھا نہیں ہے، یا پھر اس نے تعصب کی آنکھ کے اینک لگا کے احمد رضا کو پڑھا ہے۔ جس بندے نے بھی آج تک امام احمد رضا کو پڑھا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی بندہ ہو، جس بندے نے بھی آج تک امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا کو پڑھا ہے اور آپ کی فکر اور آپ کے نظریے سے واقف ہے، آج تک وہ امام اہل سنت تسلیم کیے بغیر رہ ہی نہیں سکا ہے۔ یہ میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک دوسرے مسلک کا مولوی ہے جس کا نام ہے مولانا کوثر نیازی، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ یہ بھٹو دور کے اندر ایک وزیر رہا، اپنے مطالعے پر اور اپنے علم پر بڑا ناز ہے اس کو، کہتا میں نے 10,000 کتابیں پڑھی، 10,000 کتابیں،
बड़ी लाइब्रेरी है मेरे पास, बड़ा इल्म है। अपने इल्म पर नाज करता है, कहता है मैंने इल्म का समंदर अबूर कर लिया है। लेकिन किसी ने उसको कहा, अच्छा फतावा रज़विया शरीफ मेरे इमाम की जिंदगी का एक तोहफा और इमाम का एक शाहकार फतावा रज़विया की जिल्द, किसी ने उसको कहा कि ये देखो तो सही इसमें क्या लिखा है। वो कौसर ने आजी जब उसने आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फतावा रज़विया को देखा तो देख कर कहने लगा, पहले तो मैं ये सोचता था कि मैंने इल्म के समंदर को अबूर कर लिया, 10,000 किताबें पढ़ ली मैंने, मेरा बड़ा मकाम है। लेकिन जैसे ही मैंने फतावा रज़विया को देखा तो मैं पहचान गया कि मैंने कौन से समंदर अबूर करने हैं। मैं तो समंदर के किनारे पे खड़ा तमाशा देख रहा हूं, इल्म कहते किसको हैं। मैं तो तमाशा देख रहा हूं, मुझे तो एहसास हो गया समंदर तो बड़ी दूर की बात है, मैं किनारे पे खड़ा हूं और मैं ये कहता हूं कि वाकई इमाम अहमद रजा ने जो लिख दिया है कमाल लिख दिया है। और मैं और आप क्या बताएंगे इमाम अहमद रजा क्या हैं। और मैं यकीन से ये कहता हूं हम नहीं जानते इमाम अहमद रजा कौन है। मैं आप सबको आज के उर्स आला हजरत के तवस्सुल से एक छोटी सी दावत देता हूं। मेरे अजीज तलबा कराम, नूरुल इज़ाह पढ़ने वाले, हिदाया शरीफ पढ़ने वाले, कंजुद दकाइक पढ़ने वाले और दौरातुल हदीस के अंदर फिकी या बहास इख्तिलाफात पढ़ने वाले, मैं आप सब से कहूँगा कि जब भी कोई बहस आए तो कम अज़ कम आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फतावा रज़विया शरीफ जाके उस जगह से देख ही लिया करें। जैसे ही आप फतावा रज़विया खोलेंगे, पढ़ें चाहे ना भी, जब आप खोलेंगे तो आपका दिल खुद ही करेगा कि इमाम अहले सुन्नत ने जिस अंदाज पे लिखा है इसको पढ़ने को दिल करता है। मैंने ये 1-2 दिन पहले एक रसाला इमाम अहले सुन्नत का फतावा रज़विया शरीफ के जिल्द नंबर 21 बरकातुल इमदाद ली अहलिल इस्तिमदाद, वो मुताला करने की नीयत से मैंने खोली, चीदा चीदा उसको देखा। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल हुआ, क्या गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं? आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले कुरान की आयतें कोड की, कुरान की आयतें कोड करने के बाद फिर 10 हदीसें लिखी और 10 हदीसें कह के फरमाया 10 हदीसें हो गई हैं, 20 और लिख देता हूं ताकि 30 का आदद मुकम्मल हो जाए। आप समझ रहे होंगे पता नहीं वो 1000 सफ़हात का रिसाला होगा, नहीं, सिर्फ 37-38 वो सफ़हात का रिसाला जिस पे इमाम अहले सुन्नत ने कई आयात लिखी, 30 अहादीस लिखी और बहुत सारा मवाद आपने मनसूसात उस पे जमा की और फिर आप फरमाने लगे इनका यही अंदाज है। हमारे बुजुर्ग भी इनको समझाते आए कि जो खुदा है वो हम अल्लाह के गैर खुदा नहीं बन सकता, जो अथॉरिटी अल्लाह के पास है वो गैरुल्लाह के पास नहीं हो सकती। अल्लाह भी अता करने वाला है, दाता भी अता करने वाला है, लेकिन अल्लाह किसी की अता से नहीं अता करता, दाता जो भी अता करता है रब की अता से अता करता है। हमारे बुजुर्ग समझाते आए, तो आज तक समझ नहीं आई। ये कहते हैं बार बार सवाल हमसे पूछ के कहते हैं पहले भी बड़ी थप्पड़ पड़े हैं, समझ नहीं आई। इमाम अहमद रजा आप भी एक थप्पड़ मार लें कि शायद कोई समझ आ जाए। कहते हम तो थप्पड़ मारते रहेंगे लेकिन अकल होती तो न खुदा से लड़ाई लेते, अकल होती तो न खुदा से लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा।